اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار، اپوزیشن کی شدید تحفظات. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. احتساب کے نام پر پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کا الزام، حکومت کرپشن کے جھوٹے الزامات لگا رہی ہے. نون لیگ کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس. کیا احتساب صرف سیاستدانوں کا ہوگا؟ بختیار بھٹو کا سوال. اپوزیشن احتساب کو انتقام کیوں قرار دے رہی ہے؟ پوچھیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے میڈیا افتخار درانی سے، رہنما مسلم لیگ نون صدیق الفاروق سے، پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ سے اور ماہر قانون راجہ عامر عباس سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. تحریک انصاف اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی بڑھتی جا رہی ہے. جو مین وجہ ہے اس کی وہ یہ ہے کہ کرپشن کے الزامات مسلسل تحریک انصاف کے رہنما کبھی پارلیمنٹ کے اندر لگا رہے ہیں، کبھی پارلیمنٹ کے باہر لگا رہے ہیں، ٹاک شوز میں لگا رہے ہیں، اور بڑے ہی جوش و خروش سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگ جیل میں ہوں گے، اپوزیشن کی کرپشن پکڑی جائے گی. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ احتساب کے نام پر انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کل تحریک انصاف کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں انکشاف کیا گیا کہ صرف پاکستانیوں کی 15 ارب ڈالر کی جائیدادیں ہیں. لیٹس واچ دیٹ. 15 ارب ڈالر کی پراپرٹیز پچھلے 10 سال میں دبئی میں بنائی گئی، صرف دبئی میں. باقی جو ایریا جو علاقے ہیں ان کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. بہت بڑا جو ہے ایک طرح کا ٹول ہے منی لانڈرنگ کا. دوسرا یہ ہے کہ جو جتنے ادارے ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کر رہے ہیں، اور ایسٹ ریکوری یونٹ بھی ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ایسٹ ریکوری یونٹ نے ابھی تک کوئی کیس نہیں کیا ہوا اور نہ ہی ہم نے کوئی کیس فائل کیا ہوا. یہ تمام کیس پرانے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نواز نے پیپلز پارٹی کی کی ہے اور پیپلز پارٹی نے ان پہ کی ہے. تو اس لیے ابھی ہم جب کیس کریں گے تو پبلکلی انفارم کریں گے سب کو کہ یہ کیس ہے. افتخار درانی صاحب ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں. سو اس سے پہلے کہ میں آگے دکھاؤں اور کیا کیا کچھ کہا گیا، بٹ دس از یور اسٹیٹمنٹ. آبویسلی یہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ نے کہیں سے کلیکٹ کیے ہیں، کیونکہ کل سے اپوزیشن کا بار بار ڈیمانڈ ہے ہی یہ کہ ہمیں بتائیں یہ کہاں سے فگر آئی ہے آپ کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے میں نے کلیریفائی کر دیا کہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے نا جی، جو ارباب جو شہزاد اکبر صاحب ہیں، جو ایس اے پی ایم ہیں، جو اسپیسیفکلی ان کا کام ہی یہی ہے. ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی اینٹی منی لانڈرنگ لا نہیں کریٹ کیا گیا. جتنی بھی گورنمنٹس گزری ہیں، چاہے وہ صدیق الفاروق صاحب کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی ہو، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. دیر از اے چینل جو کہ منی لانڈر کرتا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے جی، یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی. ٹھیک ہے جی. اس پہ ابھی کیا کیا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے ایگریمنٹس کرنا شروع کر دی ہیں ود ڈفرینٹ کنٹریز، جس میں سے ایک ایگریمنٹ ہمارا یو اے ای کے ساتھ بھی ہوا. ٹھیک. وہ آپ کو دے رہے ہیں ایکسیس ٹو دی بینکنگ ڈیٹا. ٹھیک. جب وہ آپ کو ایکسیس دے رہے ہیں بینکنگ ڈیٹا کا تو آپ ان کو ویریفائی کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے جو اکاؤنٹس بتائے ہیں 5000 فیک اکاؤنٹس انہوں نے بتائے ہیں، تو ان کو ویریفائی کیا گیا ہے. اس وقت جو ہے اس لیے میں نے کلیریفائی بھی کر دیا کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسٹ ریکوری یونٹ جس کا اسائنمنٹ جو ہم نے ہمارا جو ہے سلوگن تھا کہ جی ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آئیں گے، اور ساتھ ہی میں نے یہ کہا کہ آگے شہزاد اکبر صاحب نے بھی کہا کہ اگلے چند ہفتوں میں آپ اچھی خبریں بھی سنیں گے اس کے اوپر. رائٹ. تو ایسا نہیں. جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس میں آپ obviously concrete ڈیٹا ہے آپ کے پاس. پریس کانفرنس کی کیا اپوزیشن کے لوگوں کو آپ نے ان کے خلاف ایکشن کرنا ہے، کیونکہ ریئیکشن اپوزیشن کی طرف سے آیا ہے؟ دیکھیں ہم نے تو نام کسی کا نہیں لیا، ہم نے کہا جی 5000 فیک اکاؤنٹس آئے. ابھی قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا نام لے لیا گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وکٹمائز کر رہے ہیں. بلکہ میں نے کلیریفائی کیا اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہ جی ہم نے ابھی تک کیس فائل نہیں کیا. جب بھی ریفرنس فائل کریں گے ہم پبلک انفارمیشن دیں گے. وی بلیو ان رائٹ ٹو انفارمیشن. خیبر پختونخوا میں سب سے بہترین لا رائٹ ٹو انفارمیشن تھا. ہم آگے پبلک ٹی وی کے سامنے بتائیں گے کہ یہ ہمیں ملا ہے، جس طرح کہ ہم نے کل بتایا، اور اس وجہ سے ہم یہ ریفرنس بھیج رہے ہیں. ابھی تک ہم نے ریفرنس نہیں بھیجا، ہم تو آپ کو صرف فیکٹ اسٹیٹ کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں کہ یہ فیکٹس ہیں. اور اس میں انہوں نے انڈیکیشن دی کہ انفارمیشن اچھی خاصی ہے آن دی فیک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کی. اوکے. اس کے اوپر جو ہمیں نظر آیا ریئیکشن پیپلز پارٹی کی جانب سے، پریس کانفرنس کا جواب سامنے آیا. سابق وزیر اطلاعات قمر زمان کائرہ نے میڈیا سے گفتگو کی اور کیا کہا. لیٹس واچ ہم.
یہاں یہ ہوتا رہا کہ اکاؤنٹ کوئی سیالکوٹ سے نکل آیا کسی کا تو اس کے ساتھ بھی فوٹو پیپلز پارٹی کے لگا دی, کوئی علاقہ غیر سے نکل آیا وہ بھی پیپلز پارٹی. یعنی یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اس کے لیے میڈیا سے بھی احتجاج کرتے رہے. اور اب کل ایک پریس کانفرنس کی گئی, اس کے دو بڑے عجیب و غریب پہلو. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 5000 سے زائد اکاؤنٹ پکڑ لیے. بھئی یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں تم نے 5000 آئیڈینٹیفائی کیا, میں کہہ رہا ہوں یہ 5 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. یہ اس اکانومی کا حصہ ہے, اور یہ بات تو خود آپ کے اپنے سارے دعووں کی نگیشن ہے جو آپ نے حکمران جماعت نے اور پھر ان کے کچھ خاص میڈیا کے جو چینلز ہیں انہوں نے اس کو سارا پیپلز پارٹی کے ذمہ لگانے کی کوشش کی اور ہمارا امیج برباد کرنے کی کوشش کی. اور اسی طرح کی پریس کانفرنس پی ایم ایل این نے کی, وہ بھی دیکھ لیجئے. یہ ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں, اور جھوٹ کتنا اچھا بول رہے ہیں یہ آپ کو بتاؤں. انہوں نے کل بتایا کہ 700 ارب ڈالر کی انہوں نے بیرون ملک چیزیں پکڑی. اس کے بعد ایک اور چیز کہی, انہوں نے کہا کہ یہ 83% جو چوری پکڑی گئی ہے وہ جو باہر پیسے ہیں وہ نواز شریف کے خاندان کے اور زرداری کے خاندان کے ہیں. 80 نہیں کہا, 90 نہیں کہا, 83 کا. تو آدمی کو لگے یار شاید کچھ سوچ ہو. یہ کمپلیٹ جھوٹ ہے. یہ مطلب اگر ان کے پاس کوئی پروف ہے تو بتائیں, نمبرز بتائیں کہ 700 ارب ڈالر کے کون سے آپ نے نئی چیز پکڑی ہے. یہ پھر قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے نااہل اور جھوٹے حکمران اللہ پاکستان کو پھر کبھی نہ دے, اور انشاءاللہ اللہ نے ہم کو نجات دلائے گا. صدیق فاروق صاحب نے کامنٹ کرنا, لیکن آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے, وہ آپ کو جھوٹے کہہ رہے ہیں, نااہل. مجھے تو ہنسی آ رہی ہے اس بات پہ کہ ہم ان کو ٹرک بھی لا کے دیں گے اور بتی بھی لا کے دیں گے. یہ فکر نہ کریں, بہت جلد ان کو یہ رزلٹ ملنے والا ہے, کوئی دور کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستانی قوم یہ دیکھے گی, اور یہ پریس کانفرنس ہم دوبارہ دکھائیں گے ان کو. وہ کہہ رہے ہیں ٹرک بھی آ جائے گی, بتی بھی آ جائے گی. ویسے پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی صدیق فاروق صاحب, ایک جنرل بات ہوئی تھی, اپوزیشن کیوں اتنا ریاکٹ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے کچھ کاموں میں مصروف ہوتا ہوں. پریس کانفرنسیں یا پروگرام تو ٹی وی کے کچھ زیادہ نہیں دیکھتا, اخبار ضرور پڑھتا ہوں. اب ایک ہمارے دوست میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ 15 ارب ڈالر کی جائیدادوں کی بات کی. 15 ارب ڈالر کی جائیدادوں کی زبانی گول مول بات کرنے کی بجائے جب آپ کے پاس حقائق آ جاتے تو سامنے رکھتے. ایسے ہی کہہ دیا, اسی طرح جس طرح 200 ارب ڈالر رات کو الیکٹ ہوں گے, صبح 200 ارب ڈالر آ جائیں گے, اور وہ آدمی ان کا مرکزی وزیر ہے. 100 ارب ڈالر منہ پر ماریں گے جن کے قرضے دینے, اور 100 ارب ڈالر قوم پر خرچ کریں گے. اور 50 ارب روپے روزانہ کرپشن ہے وہ ہم روک لیں گے, ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہیں سے قرضہ لینے کی. یہ باتیں انہوں نے کی. اچھا, اب یہ ساری صورتحال, 5000 اکاؤنٹس, بھائی ٹھیک ہے, یہ سارے گول مٹول باتیں اس طرح کی کرنا جن کا کوئی سر پیر نہ ہو, یہ 5 کوئی بھی کہہ سکتا ہے اس طرح کی پریس کانفرنس بے سر و پا. کوئی نہیں کہہ رہا. گورنمنٹ نے یہ کہا, انہی کی گورنمنٹ نے, کہ ہم پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں رہیں گے, گورنر ہاؤسوں میں نہیں رہیں گے, وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہیں گے. ایسے کیا, سارے ادھر چلے گئے, ایوان صدر میں بھی رہ رہے ہیں, گورنر ہاؤسوں میں بھی رہ رہے ہیں, اور جناب وزیر اعظم ہاؤس میں بھی رہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم فلاں ملک کا سائیکل پر جاتا ہے, اب ہیلی کاپٹر سے ہی پاؤں نیچے نہیں اترتا. میں ان کے گھر کے قریب رہتا ہوں, میرے گھر سے وہ پہاڑی جس پہ عمران خان صاحب رہتے ہیں وہ پہاڑی 50 گز سے شروع ہو جاتی ہے, ہیلی کاپٹر میرے گھر کے اوپر سے گزرتا ہے, میرا وہ کرائے کا گھر ہے, وہ پاؤں نہیں اتارتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قول و فعل میں تضاد کیوں ہے. آپ نے بڑی پریس کانفرنس کی محض میڈیا کو انگیج کرنے کے لیے, حقائق سامنے رکھتے. نواز شریف کے خلاف آپ نے ساری بات کرتے چلے جا رہے ہیں, اور جو فیصلہ لکھا احتساب عدالت نے, اس نے لکھا کرپشن ثابت نہیں ہوئی. تو کیا کر رہے ہیں یہ تو الگ معاملات ہیں. اگر فرض کریں انہوں نے یہ لے آئے حساب کتاب, یہ کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. آپ لوگوں کو مسئلہ کیوں اس کے اندر سچ کہتے ہیں؟ ہمیں مسئلہ یہ ہے, ماضی میں شہباز شریف صاحب خود کرپشن کا الزام لگاتے رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ, نواز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر لگا چکے ہیں الزام. انڈائریکٹلی ایک طرف جعلی اکاؤنٹس میں آپ کہنے غلط ہو رہا ہے. اسٹیٹمنٹ ہی سنا دینا 60 ارب ڈالر کی جو الٹا لٹکا کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 200 ارب ڈالر کی بات کر کے
इन्हीं का वजीर खजाना कहता है कि नहीं वो तो ऐसे ही बात थी, कोई नहीं है 200 अरब। ठीक है, लेकिन मसला क्या है अगर ये कह रहे हैं? मसला ये है गलत कह रहे हैं। कि ये झूठ बोलते हैं, ओके। कारकर्दगी इनकी जीरो है। ठीक है। आते ही इन्हें आज 75 डेज हो गए हैं, 3 महीने होने वाले हैं 100 और 100 दिन भी होने वाले हैं। ठीक। और ये बजाय कुछ आवाम को, कौम को सहूलत देने के, इन्होंने मुश्किलात बढ़ाई हैं। राइट। और लोग चीख रहे हैं। ठीक। और स्टेट बैंक ने भी जो रिपोर्ट जारी की है कि गुज़श्ता 15 साल की सबसे ज्यादा महंगाई अब है। इसलिए अब इन्होंने तवज्जो उधर से हटानी है। रोज जाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, गोल मटोल फिगर, इफ्तिखार साहब भी बैठ जाते हैं। ओके, राइट। राजा आमिर अब्बास साहब, वेलकम टू यू। ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, जो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हैं, ये जब प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था जर्नलिस्ट को, उससे भी बड़ा सवाल हुआ था। यू थिंक कि कुछ कॉन्क्रीट है या सिर्फ बातें हैं? देखिए, 100% कॉन्क्रीट ना भी हो, इन्होंने एक डायरेक्शन ली है। अब वो डायरेक्शन ये ली है कि हम अनअर्थ करते हैं कि बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों की, अब ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज अगर 15 बिलियन की हैं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे नजदीक ये जरूरी नहीं कि ये सारी करप्शन की या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टीज होंगी। इसमें कैटेगराइज इनको करना पड़ेगा कि जनाब ये जो उनसे हैं बिजनेसमैन हैं, ये जो उनसे हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की है, ये जो उनसे हैं सिविल सर्वेंट्स हैं। फिर एक ये देख लें कि जी ठीक है, एक अगर पैसा बैंकिंग राउट से नहीं गया और वो हुंडी या हवाले से दुबई में, यूएई में पहुंचा है, तो वो एग्जैक्टली जो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन है उसमें नहीं आता। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में वो पैसा होता है कि जो किसी भी क्राइम प्रोसीड का माल हो, जो किसी भी करप्शन का, किक बैक का, नारकोटिक्स का, किसी भी और ऐसे इलीगल तरीके से पैसा हासिल हो और वो बैरून मुल्क हो या इवन विद इन द कंट्री हो, दैट अमाउंट्स टू मनी लॉन्ड्रिंग। अब मैं जाती तौर पे बहुत से ऐसे यूएई में बिजनेस कम्युनिटी को जानता हूं कि जब 90s में और ये कराची के हालात खराब हुए तो उन्होंने दुबई में बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की। हमारे अपने दोस्त हैं, हमारे उनके 1-1 बिलियन 2-2 बिलियन की वहां पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, बट इट डजंट मीन कि वो करप्शन से। हाँ, आपके पास एक फैक्ट एंड फिगर जरूर होना चाहिए कि किस किस की बैरून मुल्क कितनी जायदाद है। अब जब वो जायदाद आ जाती है तो इनका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है, बहुत से मैं सेक्रेटरीज को जानता हूं, बहुत से मैं ऐसे मिनिस्टर्स को जानता हूं जाती तौर पे, जिनकी अरबों करोड़ों रुपए की वहां पे वाकई ही इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपको याद होगा बलूचिस्तान का एक सेक्रेटरी पकड़ा गया था, जिसके घर से करोड़ों रुपए रईसानी के घर से निकले थे। उसके तो पाकिस्तान में 15-20 घर अनर्थ हो गए थे, जो उनसे भी पाकिस्तान की बड़ी हाउसिंग सोसाइटी ने उसमें उसका बंगला था। तो क्या वजह नहीं कि जी कुछ हुआ उन्होंने, तो उनका क्या यूएई में नहीं होगी इन्वेस्टमेंट? तो ये चीजें अगर ये चेक कर रहे हैं, इट विद टाइम कंज्यूम होगा इसमें, ये ओवरनाइट। लेकिन जो हाइप क्रिएट कर दी गई है, हाँ, एक चीज थोड़ा सा इनको टाइम फ्रेम नहीं देना चाहिए कि जी 1 महीने बाद ये हो जाएगा, ये पैसा वापस आ जाएगा या नहीं आएगा। फिर ये इनके बाद मैं देखिए ना, अब इनकी राजा साहब की बात से भी सामने आई। पहली बात ये है कि किस किस की है प्रॉपर्टी, ब्लैक की कौन सी है, व्हाइट कौन सी है, यानी ब्लैक व्हाइट अगर कोई है वो भी इकट्ठी कर दी, सभी बदनाम। इसलिए यानी होमवर्क किए बगैर ठीक ऐसी गोल मटोल बातें कर दी, इम्प्लाई कर दिया ना आपने। ये देखिए, मैं जो बात जो है ना राजा साहब ने की और जो सदीकुल फारूक साहब ने पहले की है कि इसके ऊपर होमवर्क हुआ है। इन्होंने क्योंकि अखबार पढ़ी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। राजा साहब ने देखी हुई थी लेकिन उन्होंने डिफाइन नहीं किया। उसमें हमने कहा है 5.1 बिलियन डॉलर वो हैं, ठीक है जी, जो कि ब्लैक मनी वो डिफाइन कर रहे हैं, और 1 अरब डॉलर वो हैं जो 5,000 अकाउंट्स के साथ मुंसलिक हैं। वो वेरीफाई किए गए थे कि पॉलिटिकली एक्सपोज लोग कौन से हैं, ठीक है, बाकी लोग कौन से हैं। बैरून मुल्क हमने तो बताया यही है कि जो अकामा लिया गया, अकामा का जो ड्रामा है, वो ड्रामा हमने एक्सपोज किया कि ये क्यों लिया जाता है अकामा। उसमें जो लोग अकामा ले लेते हैं वो जो है पैसों को छुपा के रखते हैं। अभी ये वो लोग जो है आइडेंटिफाई किए गए थे, बैकग्राउंड वर्क के साथ किया, लीगल म्यूचुअल असिस्टेंस के साथ किया गया है, डेटा दिया गया। और बताया क्यों नहीं गया, अभी सदीक फारूक साहब का सवाल था, बताया इसलिए नहीं गया था कि इसका एक प्रोसेस है। जब आप अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर देते हैं, राजा साहब वुड बेयर मी आउट ही प्रोसेस का, जब आप आइडेंटिफाई कर देते हैं और उनको आप बता देते हैं, एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये ब्लैक मनी चला गया है, तो वो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लीगल प्रोसेस स्टार्ट होता है। और जब तक आप कंक्लूड नहीं करते हैं तो यू आर नॉट, हमें ऑथराइज नहीं है कि हम नाम बताएं, ये बाय लॉ है। प्रेस
کانفرنس پھر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہاں جی، پریس کانفرنس کرنے کا یہ تھا کہ ہمارا ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی، جس طرح راجی صاحب نے فرمایا کہ ہم ایک ڈائریکشن میں آگے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ڈائریکشن آ اور گئی. جو صدیق فاروق صاحب نے کہا کہ آپ Direction less پورے ہو رہے ہیں and the direction. question پتہ ہی will کچھ be نہیں. asked. نہیں دیکھیں یہ تو واٹ از دس ڈائریکشن جی کو پتہ ہی نہیں ہے. بات یہ ہے قوم کو نہیں بتا رہا ہے ایگزیکٹ کلیئر کر کے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے فلاں بندہ ہے فلاں بندہ ہے. ڈائریکشن ہی کوئی نہیں ہے. کہتے ہماری ڈائریکشن ہے. معذرت سے میرے بھائی، آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی جگہ ہیں، ہم آپس میں تو پاکستانی بھی ہیں بھائی بھی ہیں. آپ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. کریں. یہ جو ڈالر تھا وہ $1 کے برابر تھا جب ہم آئے ہیں. کوئی ایسے یہ بات کریں گے کہ جی وہ جہاں پہ مہنگائی ہو گئی ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی، اور بھائی $125 کا ڈالر تھا، 90 سے 125 پہ ہم لے کے گئے تھے، 60 سے 90 پہ ہم لے کے گئے. اکاؤنٹیبلٹی رکھ لیں، ٹھیک ہے وہ ڈالر کا مسئلہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی جو سوال اکاؤنٹیبلٹی میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، ہم ضرور بتائیں گے، ہم بغیر ڈکے چھپے لفظوں میں نہیں ہوگا. اگر میرا نام ہے یا آپ کا نام ہے وہ پبلکلی ایکسپوز ہو جائے گا. اس نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں کل سینیٹر مشاہد اللہ نے کہ کہاں کہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نظر آ رہی ہے، کہاں پر نہیں نظر آ رہی. آج مفتہ اسماعیل صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. سو یہ ڈسکرپنسی اس کے حوالے سے ضرور بتائیے گا. NICL اسکینڈل، دیگر اسکینڈلز وہ کدھر ہیں؟ I think you will have better details on that. We will come right after a break. And welcome back. اپوزیشن رہنماؤں پر احتساب کے مقدمات میں گرفتاری کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے. خواجہ سعد رفیق نے اپنے خلاف نیب انکوائری کا لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا ہے. حمزہ شہباز کی ضمانت قبل از گرفتاری میں لاہور ہائی کورٹ نے 20 نومبر تک توسیع کر دی ہے، جبکہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری میں بھی 10 دسمبر تک توسیع کر دی گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیناریو بن رہا ہے وہ تقریباً تمام لوگوں کے اوپر گرفتاری کے خطرات منڈلا رہے ہیں. اسی حوالے سے بختیار بھٹو زرداری نے ایک ٹویٹ کیا ہے. اپنی ٹویٹ میں وہ یہ کہتی ہیں، میرے والد آج عدالت میں اپنی عبوری ضمانت کے لیے گئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، میرے والد کی زندگی عدالتوں میں گزری ہے، میرے والد تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سابق عامر کہاں ہیں؟ کیوں ابھی تک سابق عامر گولف کورس میں پایا جاتا ہے؟ کیا احتساب صرف منتخب سیاستدانوں کا ہی ہوتا ہے؟ عامر کا سوال ہے تو عامر صاحب ویلکم ٹو یو. یہ ایک سوال شروع سے ہم کہے تھے کہ یہ ضرور اٹھایا جائے گا، اب اس کا جواب کیا ہے؟ وہ عامر ہے یہ عامر ہے. یہ وہ والا عامر ہے جو گاڈ آف آنر دے کے نہیں بھیجے گا کسی کو. جی اب دیکھیے یہ ایک واقعی کوسچن مارک ہے نیب کے اوپر کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس وہ کر رہے ہیں تو ہمیں جو اریسٹ ہیں اگر صرف نون لیگ کے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور کسی جماعت کا کوئی بھی اریسٹ نہیں ہوگا تو لوگوں کا جو ایک بھروسہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پہ، ٹھیک ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ٹھیک ہے، ادھر یہ ہوگا. لیکن اس کے پیرالل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اریسٹ ہو کیوں رہے ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جو ان کے اپنے دور میں یہ 56 کمپنیوں کے بنے. جب 56 کمپنیوں کے کیسز بنے، دو بہت سینئر بیوروکریٹس کو پکڑا گیا، فواد حسن فواد کو اور چیما کو. جب ان سے انویسٹیگیشن ہوئی تو آبویسلی جو چیزیں ایویڈنس آیا وہ ایویڈنس یہی تھا کہ اس صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو تھے 10 سال سے پرانے، وہ میاں شہباز شریف صاحب تھے. میاں شہباز شریف صاحب کو جب بلایا گیا، ان سے جب انویسٹیگیشن ہوئی تو ان کے ایسیٹس اور ان کے اکاؤنٹس وغیرہ جب چیک ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے جو بچوں کے نام اتنی جائیدادیں ہیں اس کا بھی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. اب پوچھنا کیونکہ آپ چیف ایگزیکٹو اگر رہتے ہیں، پبلک آفس ہولڈر 10 سال رہتے ہیں، تو آپ سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ بچوں کے نام پہ یہ کہاں سے آئے، تو ایک بیٹا ان کا چلا گیا سلمان جس کے نام پہ زیادہ ہے، بیرون ملک چلے جاتے ہیں، دوسرے آ کے لیتے ہیں ضمانت. اب یہ چیزیں اکاؤنٹیبلٹی ان سے تو ہونی ہے نا، 10 سال یہ رہے ہیں. How can we say NAB is now independent؟ یہ وہی NAB ہے جس کو ہم الزام لگاتے رہے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ایک دم سے کیا ہوا کہ انڈیپینڈنٹ؟ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے انڈیپینڈنٹ ہے نہیں ہے، یہ اس کی کارکردگی بتائے گی. اس نے جس قسم کے، میں نے جیسے پہلے کہا، ابھی کی کارکردگی دیکھ لیں، یہ آپ کو لگ رہی ہے انڈیپینڈنٹ؟ ابھی دیکھیں نا کیسز، یہی نیب پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں اریسٹ ہیں کہ نہیں ہیں. ڈاکٹر عاصم، اس کے بعد شرجیل میمن، اس کے بعد KPK کے بھی انہوں نے 10-12 کیسز ہیں. وہ آج بتا دیا بختیار بھٹو صاحبہ نے. obviously وہ فارمر پریزیڈنٹ مشرف کا ذکر کر رہی ہیں. انہوں نے تو کہا کہ جی فخر کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا یہ کوئی فخر کی بات ہے کہ آپ ملک کے پریزیڈنٹ رہوں اور اگر آپ کو ضمانت لینی پڑ جائے
کسی بھی طرح سے, تو یہ فخر کی بات یقیناً نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ اس ملک کے لیڈر آف اپوزیشن ہیں, ٹھیک ہے, اور لیڈر آف دی اپوزیشن, لیڈر آف گورنمنٹ ہیں, اور آپ جیل میں ہیں, اور اگر آپ روان صاحب ہیں, ان لوگوں کے حوالے سے آپ کے خیال سے برابر کی نہیں, اب یہ وہ سخم ہے جو نیب میں موجود ہے. چیئرمین نیب کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کسی کو اریسٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے جو پرانے وزرائے اعظم ہیں, جس میں راجہ پرویز اشرف ہیں, یوسف رضا گیلانی, ان پہ بھی بڑے سخت کیسز چل رہے ہیں نیب میں, آلریڈی ریفرنسز پڑے ہیں, لیکن انہیں بھی اریسٹ نہیں کیا گیا. اب اگر انہیں نہیں کیا گیا تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ان کو بھی نہ کیا جائے. لیکن اگر چیئرمین نیب, دوبارہ میں کہوں گا, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی اریسٹ کی ضرورت ہے تو وہ ضرور کریں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ کوسچن مارک رہے گا. آپ کا صدیق الفاروق صاحب, اٹس ویری گڈ ٹو سی یو اسمائلنگ, لیکن جو بختیار بھٹو صاحبہ نے کہا ہے, آپ ایگری کرتے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے, انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی, پہلے بھی ان کو رکھا گیا عدالتوں میں, پھر وہ آ رہے ہیں, کوئی بھی آئے جب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی, پرٹیکولرلی زرداری صاحب کے حوالے سے, پارٹیکولر زرداری صاحب, میں یہ کہتا ہوں اگر ان پر ثابت کوئی چیز نہیں ہوئی, جتنے مقدمے بنے, جس نے بنائے, ہمارے دور میں بنے یا ان کے اپنے جو پریزیڈنٹ جو بنائے تھے انہوں نے, لغاری صاحب, ان کے دور میں بنے, جب ثابت نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے وہ بے گناہ ہے. ٹھیک, تو غلط, پھر آپ معافی مانگے گی نون لیگ, کیونکہ سب سے زیادہ مقدمات, سب سے زیادہ کرپشن کے حوالے سے الزامات تو نون لیگ نہیں لگائے تھے. سب سے زیادہ مقدمات لغاری صاحب کے دور میں بنے تھے, جو کیئر ٹیکر پیریڈ تھا. میں پھر عرض کروں گا, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, نہ ہم, نہ یہ, نہ کوئی اور. ہم انسان ہیں, جہاں جس سے بھی غلطی ہو, غلطی مان لینا انسانیت کے تقاضا ہے. غلطی نہ ماننا اور ڈٹ جانا غلطی پر, یہ کوئی اچھی بات. That's very good. So today نون لیگ, صدیق الفاروق صاحب خود پرسنل اوپینین بھی یہی ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ زیادتی کی. میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم ثابت نہیں کر سکے, عدالتیں ثابت نہیں کر سکیں, شہادتیں نہیں ہو سکی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کیس غلط تھے, اور اب وہ زیادتی جس کے خلاف بھی دوبارہ ہو رہی ہے, ہمارے خلاف وہ یا جس کے خلاف. ابھی جو الزام ہے ان پر, ابھی یہ الزام بھی اگر جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو پھر یہ بھی جھوٹا ہے. رائٹ, سو اس کا شیڈو, لیکن بات اصل میں دوسری تھی ان کے علاوہ, جو آپ نے ان کی بیٹی جو ہے بختیار بھٹو کی, کہ بھائی وہ پرویز مشرف کہاں ہے. بات تو یہ ہے. اسی طرح سے خٹک صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے, اور جن پر ریفرنس بنے ہوئے ہیں, اور جن کے آف شور کمپنیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور اب وہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی, کیوں نہیں پکڑ رہے ان کو؟ یہ جو نیب کی گرفتاریاں صحیح ہے نا, نیب کی غیر جانبداری کہ جن پر الزام اور ریفرنس بن گئے ہیں ان کو پکڑ لو. اوکے, اور اگر ان کو نہیں پکڑنا تو باقی کو کیوں پکڑتے ہو؟ رائٹ, بات یہ ہے. یہ مشرف صاحب کا سوال بختیار بھٹو صاحب نے اٹھا دیا. مشاہد اللہ خان صاحب نے کل سوال اٹھایا کہ NICL سکینڈل میں جو لوگ تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں, ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں جتنے کیسز چل رہے ہیں, پہلی تو بات یہ کہ ہماری حکومت آئی 18 اگست 2018 کو. اس سے پہلے صدیق الفاروق صاحب کو 40 سال یہ لوگ حکومت میں رہے ہیں. کوئی 40 سال نہیں رہے, آپ نے مذاق بنائی ہے. 30 سال رہے ہیں, 40 سال رہے ہیں. پیپلز پارٹی 2 سال ہم نے ایک صرف ایک جملہ, 2 جملے, 2 سال ہم نے تو کام کیا, اس کے بعد دوسروں نے آ کے دیواریں, 40 سال سے حکومت, پھر ہم نے 2.5 سال کام کیا, پھر دیواریں توڑ دی. کیا بات ہے, حکومت آپ ہی کی تھی, مارشل لا لگا رہا ہے. اچھا, اس کے بعد 5 سال پچھلی تو حکومت کی ہے نا, کہ وہ بھی آپ کی نہیں تھی. اچھا, اس میں جو ہے اگر ان کو اس میں آپ تیسرے مہینے شروع ہو گئے تھے دھرنے دینے. چلیں, اس میں اکاؤنٹیبلٹی, ایک سال بعد دیکھیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی میں اگر کیسز چل رہے ہیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں وزن ہے, ان کو بالکل گرفتار کرنا چاہیے. ہم نے کسی کو روکا نہیں ہے. ہم نے اس وقت FBR کو, SCCP کو, NAB کو, FIA کو پیورلی انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے, اور اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرونشن نہیں ہے. جو پروسیس اور کورس لینا چاہ رہے ہیں وہ لے سکتے ہیں. جو کام ان کا ہے ان کو کرنا چاہیے تھا. ابھی یہ جو ڈیٹا تھا, جو اسٹیٹ بینک کی جو سرویلنس یونٹ ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا تھا کہ جی یہ لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹس میں یہ ہو رہا ہے, لیکن وہ جا کر کدھر رہا تھا, نہ اس کے اوپر SCCP کوئی رول کرتی تھی, نہ FIA کرتی تھی, نہ جو ہے وہ FBR کرتی تھی. ویئر ایز اسٹیٹ فنکشن ہے, اس کو روکنا نہیں چاہیے تھا. ان لوگوں نے کیونکہ نیچرلی یہ انوالو تھے, ان کے بزنسز تھے, انہوں نے اس کو اس طرح نہیں چلنے دیا. اچھا, آج صدیق الفاروق صاحب نے بڑے پیار محبت سے کہہ دیا کہ جی میں غلطی ہو گئی ہے. ان کے لیڈر جو ہے, اب یہ جو کیس زرداری صاحب پہ ہے, یہ تو انہوں نے بنایا ہوا ہے. اچھا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک پوٹنٹ تھریٹ ہے, وہ ہے تحریک انصاف. کیونکہ جس طرح ایلیمنیٹ ہو رہی ہے ان کی پالیٹکس, ان کو ڈر ہے کہ پہلی بات کہ احتساب یہ کریں گے,
اور دوسری بات ان کو پتہ ہے کہ سیاست ان کی کیونکہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, سیاست ان کی آگے جو ہے اور سکویز ہو جائیں گے یہ پولیٹیکلی دونوں جگہ پہ. پنجاب میں اگین یو آر سیئنگ کہ ان کے خلاف احتساب ہوگا, ان کے خلاف ایکشن ہوگا. میں نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی میں نے پہلے جو کوالیفائی کیا نا کہ ان اداروں کو فنکشن کرنا چاہیے تھا جو ابھی ہم کرنے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ارسپیکٹو کون ہے وہ, ٹھیک ہے, ڈز ناٹ میٹر کہ جی وہ NICL والے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان کی فائنینشیل انٹیگریٹی پہ کوئی کوسچن مارک نہیں کر سکتا, اس میں افتخار درانی انوالو ہے یا آپ انوالو ہیں, جو بندہ بیٹھا ہوا ہے ہی ہیز ٹو گو. ہم 20 بندے اگر الیکشن سے پہلے نکال سکتے ہیں پارٹی سے. عمران خان نے بھی آف شور کمپنی بنائی. If you allow me, قمر زمان قائر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ قائر صاحب فار جوائننگ us on the program. آپ نے آج پریس کانفرنس بھی کی اور آپ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کل 700 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی پریس کانفرنس ناقابل سمجھ ہے. افتخار درانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کس وجہ سے ناقابل سمجھ ہے قائر صاحب؟ پہلے تو ہم نے صرف یہ نہیں کہا, آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ اگر ایسا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اللہ کرے یہ 700 نہیں 7,000 ارب نکالے. یہ تو کہتے ہیں ہر سال 10 ارب ڈالر باہر جاتا ہے اور منی لانڈر ہوتی ہے, اور پتہ نہیں پاکستان کی GDP میں اسپیس ہے کہ نہیں, لیکن اگر ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, ہم ان کو شاباش دیں گے, ہم ان کو کہیں گے بہت اچھا, ویل ڈن. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وہ ثبوت اپنے پاس رکھ کے سینے سے لگا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کے متعلقہ ادارے نیب ہے, اس کا متعلقہ ادارہ FIA ہے, ان کو دیجئے وہ انویسٹیگیٹ کرے. آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی, آپ نے انفارمیشن گیدر کر لی, آپ ان کو دیں, وہ انویسٹیگیٹ کریں گے, الٹیمیٹلی پروسیکیوشن میں کیس جائے گا, اور پروسیکیوشن کے بعد عدالت اس پہ فیصلہ دے گی. آپ نہیں جائیں گے, دوسرا فریق چلا جائے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ وقت ضائع کریں اور اس کے اوپر نعرے لگائیں, کیونکہ نعرے انہوں نے ویسے بہت لگائے اور سارے جھوٹے لگائے. جو نعروں کا جو باؤنس بیک کیے, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو. ہاں, اگر یہ سچا ہے تو بہت اچھا ہے, 5,000 جیلی اکاؤنٹ اگر پکڑ لیے ہیں تو میں تو اس کو شاباش دوں گا. اور یہ جو چند اکاؤنٹ کے ساتھ ہماری جماعت کو کہا جا رہا تھا, آج یہ تو بتا دیں باقی کس کے نکل آئے ہیں بھائی. یہ تو سارا یہ تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی, خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس میں کوئی کنیکشن ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہی ہے؟ میں تو پہلے فریحہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب نے کہا کہ میں 50 لوگوں کو گرفتار کر کے اندر ڈال دیتا, اگر میرے پاس میں ہوتا, میں نیب کا چیئرمین ہوتا. اور بھائی وزیر اعظم کی خواہش پہ تو لوگ ارسٹ نہیں ہوتے, وزیر اعظم کے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس ہوگی ان 50 لوگوں کے خلاف. وہ ایویڈنس ابھی تک 3 مہینے 2.5 مہینے ہو گئے, وہ ابھی تک نیب کو کیوں نہیں دی وزیر اعظم نے؟ کیوں صرف اس کے اوپر نعرے مار رہے ہیں اور بیان بازی کر رہے ہیں؟ جہاں تک تعلق فریحہ یہ ہے کہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, نیب یا FIA کے ذریعے ہراساں کیا جا رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا لا بنایا, بہت اچھا کریے, سب کی ہونی چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کے بے نامی اکاؤنٹ ان کے بزنس اکاؤنٹ بنا دیے جائیں, جس طرح جہانگیر ترین صاحب کا ہے, اور کچھ لوگوں کے بے نامی اکاؤنٹ جو ملک کے اندر, اب تو انہوں نے بتایا نا آپ کو کہ 5,000 سے زیادہ اکاؤنٹ پکڑے ہیں, اس ملک میں 50 لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹ نکلیں گے, ذرا نکالیں تو صحیح. لیکن یہ پاکستان کے اندر جو پیرل اکانومی ہوتی ہے, جو ہمارے جیسے ملکوں میں فارمل اکانومی سے پڑی ہے, تو اس کے اندر تو یہ جو بزنس اکاؤنٹ ہے, 2 نمبر اکاؤنٹ چلانے کا عام رواج ہے. میں کسی کا وکیل نہیں ہوں, جس کا بھی ہے, لیکن اس کو میری جماعت کے ساتھ لنک کر دینا اور اومنی گروپ کو میرا گروپ بنا دینا, یہ نامناسب بات ہے. جس کا ہے عدالت یا کوئی انویسٹیگیشن اس کو فائنل کرے, اس کے بعد لائیے, ہم اس کا جواب دیں کہ نہیں دے سکیں گے تو اس کو قبول کریں گے. قائر صاحب ایک اور بہت اہم آپ نے بات کی, آپ نے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی خاموشی کو کہا کہ سوگ کے بجائے کسی ڈیل کا نتیجہ ہے. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ جب سے وہ خاموش ہیں, وہ تو بہت اگریسو تھے. اب کلثوم بی بی کی وفات یقیناً ان کے لیے بڑا صدمہ اور سانحہ تھا, لیکن اس میں کافی دن ہو گئے, لہذا اب ان کی خاموشی جو ہے وہ بہت سارے سوال ریز کر رہی ہے. اس ملک کے اندر معاہدے اور ڈیلیں ہوتی رہی اور مسلم لیگ نہیں کی, لہذا لوگ سوال بحث کرنا شروع ہو گئے. اور میں نے تجویز دی مسلم لیگ کو, ان کی مرضی ہے, وہ مانتے ہیں کہ نہیں, کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کی وضاحت کر دے, ورنہ ان کا نقصان ہو رہا ہے. نواز صاحب تو بول رہے ہیں, حمزہ صاحب بول رہے ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی,
جو بہت اگریسو بول رہے تھے اچانک خاموش ہو گئے, تو اس سے لوگوں کے اندر ایک چہمگوئیاں شروع ہوئی. Okay, very interesting. We will come right after a break. And welcome back. 3-4 باتوں کا جواب دے دوں. You can, and then I'll come to you. ہاں, انہوں نے افتخار صاحب نے یہ کہا کہ جی ایس سی سی پی کام نہیں کر رہی تھی. ان کے وزیر خزانہ نے کراچی جا کر دورہ کیا, چیمبر آف کامرس میں بھی گئے, اور وہاں انہوں نے ایس سی سی پی نے جو گزشتہ 5 سال میں کام کیا اس کی تعریف کی اور کہا میں سیلوٹ کرتا ہوں, انہوں نے لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. نمبر 1. نمبر 2, اب ان لوگوں نے جس آدمی کو ایکٹنگ چیئرمین لگایا ہے ایس سی سی پی کا, طاہر صاحب, وہ ای او بی آئی کے ڈائریکٹر فائننس کے طور پہ اپروور ہیں, اور ان کا بیان ہے کہ میں نے یہ ساری ای او بی آئی کے جو وہ پیسے تھے 8.5 ارب روپے, ان کی جعلی کمپنیاں بنائیں اور ان میں انویسٹمنٹ کرائی, اور میرے ساتھ عہدے کا وعدہ کیا گیا اور کمیشن بھی میں نے وصول کی اور کمیشن دی بھی. وہ اچھی انٹیگریٹی والا آدمی ہونا چاہیے. یہ اپروور انہوں نے آج کل لگایا ہوا ہے, یہ انہوں نے لگایا ہے, اور اس کو وہ چیئرمین بنانا چاہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے, یہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کو پوٹینشیل تھریٹ سمجھتے ہیں. ہم کیوں سمجھے آپ کو؟ آپ کی 75 دن کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے, عوام بل بلا اٹھے ہیں, اور ہم فارم 45 جعلی فارم 45 کی پیداوار کو ہم کیوں اپنے لیے تھریٹ سمجھیں؟ صاحب نے کہا اس کا بھی جواب دے دیں کہ خاموشی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بجائے اس کے کہ مجھے چونکہ اس وقت پریزیڈنٹ پارٹی کے اور لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب پہلے بھی تھے, تب بھی بول رہے تھے وہ. تو ایک وقت تھا نا جب انہوں نے مہم چلائی ہے, جب وہ گئے ہیں جلسے کیے ہیں الیکشن سے پہلے. اب ان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ اب ان کو ذرا ان کے معاملات کھل کر سامنے آنے دیں, تو کھل کے سامنے آ رہے ہیں. ان کی ان کا کچا چٹھا اس وقت الیکشن سامنے تھے, تبدیل ہو گئی. الیکشن کی اسٹریٹجی اور ہے, الیکشن کمپین بھی چلا رہے تھے, پھر الیکشن ہونے سے پہلے انہیں جیل بھیج دیا. دو معاملات اس میں راجہ صاحب. ایک تو یہ کہ جو اس وقت جس طریقے سے مقدمات چل رہے ہیں, اس میں پرانے مقدمات میں آپ کو لگ رہا ہے کہ جو لوگ حکومتی حلقے ہیں ان کے ساتھ تھوڑی سی نرمی ہے, یا وہ کیس کا میرٹ ہی ایسا ہے کہ اس میں سختی کی ضرورت نہیں ہے؟ اب تھوڑی سی انہوں نے شروع میں بات کی تھی افتخار صاحب کی پارٹی نے, خان صاحب جب آئے, نیب کا جو پرابلم ہے کہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ بہت ضروری ہے. میں جانتا ہوں کہ نیب کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پرانے کیسز بھی چلائے, یہ بھی چلائے, اس کے پاس وہ انویسٹیگیٹرز نہیں ہیں کوالیفائڈ, اس کے پاس وہ پروسیکیوٹرز نہیں ہیں, اس کے اندر پولیٹیکل انڈکشن بے تحاشا ہوئی ہے. تو یہ چیزیں اگر پرانی, ابھی رینٹل پار کیس بھی میں خود کر رہا ہوں, اوگرا بھی کر رہا ہوں, کار کے بھی, اگر آپ 1 to 10 کے اسکیل پہ دیکھیں نا, ان کیسز کو تقریباً 6 سے 7 سال ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی کا آخری جب وقت تھا اس وقت یہ کیسز بنائے گئے تھے. ابھی تک 1 to 10 کے سکیل پہ وہ 2 نمبر پہ بھی نہیں آئے, پہلے اور دوسرے نمبر پہ 8 سٹیجز ابھی ان کی باقی ہیں. تو یہ کیسز, ایک عدالت رہی اسلام آباد میں, یہ کیسز چلانے کے لیے, اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو آگے لے کے جانے کے لیے, اور اس کو جو اکراس دی بورڈ کی بات ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ری اسٹرکچرنگ ہو نیب کے ادارے کی. جب تک وہ نہیں ہوگی تو اس سے, یہ تو اپنی جگہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ ایگزیکیوٹنگ اتھارٹی نہیں ہے. گورنمنٹ کبھی بھی ایگزیکیوٹ کچھ جتنی مرضی انفارمیشن لے آئے, الٹیمیٹلی یہ یا ایف آئی اے نے کرنا ہے یا نیب نے کرنا ہے, اور نیب جو موجودہ صورتحال میں کرنے کی اس کی پوزیشن نہیں ہے, اسے ٹھیک کریں گے. یہ جو کہہ رہے ہیں 5000 اکاؤنٹ دے دیں ان کو, 5 سال میں وہ اس کی کوئی چیز نہیں آئے گی, جس سے الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ انہیں نقصان ہوگا کہ لوگ تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے پریس کانفرنس کی تھی, یہ کر رہے تھے, لیکن وہ اتنا سلو پروسیجر ہو جائے گا کہ اس کو آپ جس کو کہتے ہیں نا وار لائک فوٹنگز پہ اس کو کرنا ضروری ہے, کیونکہ کرپشن واقعی ہی اس ملک کا سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے, اور انہوں نے بہت اچھا یعنی جتنی کیپیسٹی نہیں ہے, لیکن جتنی کیپیسٹی ہے وہ ساری پی ایم ایل این کے لیے ہے, باقی کسی کے لیے نہیں. اوکے, دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کامنٹ. ہے یہ زرداری صاحب کی گرفتاری کا معاملہ اور لوگوں کی گرفتاری کا معاملہ, شہباز شریف صاحب پہلی گرفتار, یہ ایک تاثر کیا جائے گا؟ آپ اپوزیشن کے خلاف ہی کیسز بنا رہے ہیں, انہی کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. دیکھیں میں نے وریا پہلے بھی کہا کہ کیسز ہم نے نہیں بنائے, ٹھیک ہے آپ کی گورنمنٹ کے یہ چل رہا ہے, لیکن انہوں نے اتنی بے دردی سے کرپشن کی ہے نون لیگ نے. ابھی آپ دیکھیں یابیٹ, ہاں سنیں نا, یابیٹ کمپنی کے جو سی ای او ہے نا جی, وہ فریا چائنا میں جیل میں ہے,
وہ کہتا ہے جی میں نے $30 ملین لیے ہیں, میں یہ آئے ہیں ملتان میٹرو سے آئے ہیں. وہ جو راجہ صاحب آپ کو بات کہہ رہے ہیں نا کیپیسٹی ایشو ہے, ہم اٹھاتے ہیں ایک کیس اٹھاتے ہیں, پتہ چلتا ہے صاف پانی کا کیس شروع ہو گیا ہے, صاف پانی کے اوپر بولنا شروع کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ جی اس پہ شروع ہو گئے ہیں, یہ جو اپنا ہاؤسنگ سوسائٹی پہ آ جاتے ہیں. ایک جگہ انہوں نے چھوڑی ہو تو ہم کریں نا جی. ہمارے پاس ایشو یہ آ گیا ایز اے بینگ دی میڈیا ہینڈلر, اتنی بے دردی سے انہوں نے پیسہ کھایا ہے کہ ابھی اس کے اوپر کیا کرے گی نا آپ. کوئی جب ثابت نہیں کر سکتے تو کھایا کہاں سے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں چائنا آپ نے کوئی ثابت نہیں کیا, راجہ صاحب چائنا میں فلاں گیا ایسے ہی حوالے وہ بندہ آپ ساری بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی, لائیں اس کیس کو. آئے گا جی کیس, آپ بالکل آئے گا. دیکھیں ایک منٹ, یہ کہتے ہیں آئے گا. جی جی باتیں آج کر رہے ہیں آلریڈی نیب میں نا کیس, وہ باتیں کر رہے ہیں میں نیب کی کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں کہ چائنا نے ٹرائل کر کے بندے کو جیل کر دیا. اچھا ابھی ہم جو ہے اس وقت جو ہے وہ اس وقت ریفرنس فائل ہوگا, انہوں نے چھوٹے موٹے بندوں کو پکڑا ہوا ہے. کیپیسٹی ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم نے ان کو کیپیسٹیٹ کرنا ہے. وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ بڑا مشکل. آپ مان بھی رہے ہیں کہ کیپیسٹی نہیں ہے, مگر ساتھ میں آپ لوگ نعرے بھی لگا رہے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. لیکن ہم نے دیکھیں نا ایک ساتھ ہم نے کیا کیا, جو راجہ صاحب نے بات کی, ہم نے ساتھ ایک ایسٹ ریکوری یونٹ کریٹ کیا تاکہ وہ جو یہ مشکل کام ہے, 2 کام تھے نا جی. ایک آپ کی تھی جو گورنمنٹ لیول پہ میوچل لیگل اسسٹنس تھی, جو کہ پہلے نہیں ہم کرتے. اس نے جو برطانیہ کے بارے میں کہے تھے کہ برطانیہ سے یہ برآمد ہوا, پھر وہ مکر گئے. جی نہیں, مکرے کوئی نہیں ہے, مکر گئے. میں ریکارڈ پہ رکھتا ہوں, آپ دوسرے پروگرام میں دوسرا دیکھیں جی. میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ جب اکاؤنٹ سیز ہو گیا ہے, ابھی وہ پیسے آپ کے پاکستان آنے والے ہیں, ٹھیک ہے. مکرا کوئی نہیں ہے, صرف یہ تھا کہ آپ کو ایز پر دی لا آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کرنی ہوتی. 2 کلپ سامنے آ گئے تھے, دونوں کلپس یہ راجہ صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں.